بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ. اب یہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. کہ نزول قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس پر چاہیے انہیں کہ خوش ہوں. اگر خوشی منانی ہے تو اس رحمت، اس فضل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں پر، اپنے بندوں پر کیا ہے، لوگوں پر کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ خوش ہوں. ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. انسان اس دنیا کی زندگی میں بہت کچھ جمع کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں میں سب سے بہتر یہ ہے. اب اس کو آپ کس انداز میں جمع کرتے ہیں یہ آپ پر انحصار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عربی گرامر کا آج ہمارا اس کورس کا 3را دن ہے، اور ہم اپنے اس کورس کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کل تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کو میں تیزی سے آپ کے سامنے دہراتا چلوں. ابتدا ہماری حروف الہجا سے ہوئی تھی. حروف الہجا کی تعداد 28، 3 حرکات، زبر، زیر، پیش، ڈبل حرکت، تنوین، اور تنوین در حقیقت نون ساکن کی آواز جو آپ کو سنائی دیتی ہے لفظ کے آخر میں، اسے کہتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بامانی اور بے معنی. بامانی لفظ عربی زبان میں کلمہ کہلاتا ہے، اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کے معنی نام کے ہیں، اور یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کوئی صفت ہو سکتی ہے، یا کسی کام کا نام بھی عربی زبان میں اسم کہلاتا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب فعل کی ایگزامپلس دیا کرتے تھے اپنے تعلیمی دور میں، تو ایگزامپلس ہم کچھ اسی طرح کی دیا کرتے تھے: کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا.
اب کل کے لیکچر کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ کام کے نام ہے، فعل نہیں ہے، یہ اسم کہلائیں گے عربی گرامر کے اعتبار سے. یہ ایک فرق ہے ہمارا عربی گرامر اور اردو گرامر میں. کام کا نام بھی عربی زبان میں جسے مصدر کہا جاتا ہے اسم کہلاتا ہے. فعل عربی زبان میں وہی کلمہ ہوگا جس میں کام کا مفہوم کسی نہ کسی زمانے کے حوالے سے موجود ہو، چاہے زمانہ حال ہو، ماضی ہو یا مستقبل ہو. جبکہ حرف ہمارا وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہ آئے. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ اسم کا اس کو سٹارٹ لیا تھا، اور اسم کے حوالے سے جو پہلی بات ہمارے علم میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ عربی زبان میں کسی جملے میں یا کسی ترکیب میں اگر اسم کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے استعمال نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ اسم کی وسعت کیا ہے، اور وسعت سے مراد اسم کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا ہے. دوسری چیز اسم کی جنس، اور جنس سے مراد اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا ہے. اور تیسری چیز اسم کا عدد، اور عربی زبان میں عدد 3 ہے، 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنی اور 2 سے زائد کے لیے جمع. اور چوتھی چیز اسم کا اعراب مجھے لازماً معلوم ہونا چاہیے، ورنہ میں اس اسم کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکوں گا. اور اعراب کو ہم نے سب سے پہلے اس لیے شروع کیا تھا کہ جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان میں ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پہلے سے معلوم ہے. اگرچہ اعراب کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن اس کو سٹارٹ کرتے ہی وہ جو اعراب کا کنسیپٹ تھا ہمارا وہ بالکل ایک دم سے بدل گیا. ہم پہلے جسے اعراب کہتے آئے تھے عربی گرامر کے اعتبار سے وہ اعراب نہیں ہے. اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے. زیر زبر پیش کے معنی اعراب کے نہیں ہے. اور پھر ہم نے اعراب کو مختلف مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی، اور اینڈ پہ ہمارے سامنے جو ڈیفینیشن آئی اعراب کی وہ یہ تھی کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. لڑکا آیا، کام آنے کا ہوا، آنے والا لڑکا فاعل، میں نے لڑکے کو پڑھایا، پڑھانا فعل، میں اس کا فاعل اور لڑکا مفعول. اب دونوں جملوں میں لڑکا اسم جو ہے اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے. پہلے جملے میں وہ فاعل کے طور پہ تھا، دوسرے جملے میں وہ مفعول کے طور پہ تھا. اس کے معنی میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی، حالت تبدیل ہوئی. اور ان 2 جملوں میں خاص طور پہ آپ نے نوٹ کیا کہ شکل میں بھی تبدیلی آ گئی. پہلے میں نے اسے لڑکا کہا اور دوسرے جملے میں نے اسے لڑکے کہا. اس لیے ہم نے اس ڈیفینیشن جو ہے اس طریقے سے بیان کی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا. چوتھی حالت اس کی کوئی نہیں ہوگی. اسم کی نارمل حالت، بنیادی حالت، جس حالت میں ہمیں وہ ملتا ہے عربی زبان میں، وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے. پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، نصب میں جاتا ہے یا جر میں جاتا ہے. اور اسم کی مختلف حالتوں میں، یعنی حالت رفع میں بھی اس کو شامل کر لیں، مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. حالت رفع میں ہونے کی ایک وجہ، جب کوئی وجہ نہیں ہوتی تو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے. دوسری وجہ فاعل کے طور پر جب آتا ہے تو حالت رفع میں ہوتا ہے. نصب میں ابھی ہم نے اگرچہ فعل پڑھا نہیں، لیکن ایک اندازہ ہمیں ہو گیا ہے 2 ایگزامپلس کرنے کے بعد کہ جب مفعول کے طور پہ ہم کسی جملے میں اسم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسم حالت جر میں کب جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے علم میں آئے گا. 3 حالتیں اعراب کے اعتبار سے. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم کی 3 حالتیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہیں. عربی زبان میں 85% اسماء ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. حالت رفع میں ان کی اور شکل ہوتی ہے، نصب میں اور شکل ہوتی ہے، جر میں اور شکل ہوتی ہے، لیکن وہ شکل اتنی زیادہ تبدیل نہیں ہوتی کہ آپ انہیں پہچان نہ سکیں.
وہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اسم کے آخری حصے میں ہوتی ہے، اور یہ اسماء کل اسماء کا 85%، تقریباً 85% حصہ ہیں، جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ان اسماء کی علامت ہم نے ایک مقرر کی تھی کل کہ ان اسماء کی علامت تنوین ہے، اور ان اسماء کو منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ منصرف اسماء جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کل تک ہم نے پڑھی تھی۔ میں منصرف اسماء کی 2-3 ایگزامپلز اور آپ کے سامنے رکھ کر پھر انشاءاللہ تعالی سبق کو آگے چلاتے ہیں۔ بیتن، گھر، ہماری ویکیبلری انشاءاللہ تعالی اسی طرح بنے گی۔ جو چھوٹے چھوٹے لفظ آپ یہاں پر بورڈ پر دیکھیں وہی آپ یاد کریں، انہی الفاظ کو ہم اپنی مختلف ایکسرسائز میں انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کی ویکیبلری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ ویسے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائے اور الفاظ یاد کرنا شروع کر دے، وہ اسی طرح پڑھتے پڑھتے جو ہے مختلف الفاظ جو ہے وہ کسی بھی زبان کے سیکھتے ہیں۔ بیتن گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ کس طرح لکھیں گے ہم؟ بیتن، الف ضرور ہم نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے منصرف اسماء کے ساتھ، اور اس کی حالت جر جو ہے وہ بیتن۔ گھر کی ایک اور عربی استعمال کی جاتی ہے دارن۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر یہ ایک ٹیکنیکل سی بحث ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے وہ بیتن اور دارن میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی حالت نصب دارن اور حالت جر دارن۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں ایک دیوار بھی ہوتی ہے، جدارن کہتے ہیں دیوار کو، جدارن، جدارن۔ یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ قرآنک ورڈز ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کلاس میں آپ کو بیٹھنے کا، پڑھنے کا دوسرا فائدہ جو ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، فلاح حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی جو ہے اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی قرآن مجید کا ایک حرف آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن یقول، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم آپ پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو کبھی ہمت کیجیے گا، کیلکولیٹ کیجیے گا کلاس کے اختتام کے بعد آپ اپنے کھاتے میں کتنی نیکیاں لے کے اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں یہ قرآنک ورڈز ہیں۔ کتاب، کتابن، 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 قلمن، قلمن، قلمن۔ ٹھیک ہے، کافی ایگزامپلز ہوگی، آپ کو قاعدہ الحمدللہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ یہ منصرف اسماء کی بات ہو رہی ہے جن کی علامت تنوین ہے، اور یہ اسماء 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ان کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا اور دوسرے دن بھی یاد کروایا تھا کہ آپ جب بھی عربی زبان کا کوئی قاعدہ پڑھیں تو اس قاعدے کے لیے ایکسیپشن کی کھڑکی ذہن میں ضرور کھلی رکھیے گا۔ اب چونکہ یہ قاعدہ ہے لہٰذا اس کا ایکسیپشن بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کے آخر میں حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو اس قاعدے کے ایکسیپشن جو کہ 2 ہیں وہ بتانے لگا ہوں، آپ نے خود نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں ان کے آخر میں 2 زبر کے بعد الف نہیں آ رہا۔ الفاظ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، جنتن،
जन्नतन जन्नतिन। इमराअतुन औरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, इमराअतन इमराअतिन। आयतुन आयतन आयतिन। तो नतीजा यकीनन आपने निकाल लिया होगा। क्या नतीजा निकला कि ये वो अल्फाज हैं, वो अस्मा है जिनके आखिर में गोलता आप देख रहे हैं। तो वो अस्मा अरबी जुबान में जिनके आखिर में गोलता आती है, वो जब हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो दो ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होता। ये उस कायदे का एक्सेप्शन नंबर 1 है कुरान मजीद में। बल्कि मुझे यकीन है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। निकल तक आपको ये हालत रफ़ा नसब जर का बिल्कुल नहीं पता था, जो पहली मरतबा अरबी पढ़ रहे हैं। अब यकीनन वो कुरान मजीद खोलते होंगे तो अब वो गौर करते होंगे यकीनन कि इस पे 2 पेश आ रहे हैं, इस पे 2 ज़बर आ रहे हैं, इस पे 2 ज़ेर आ रहे हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हो चुकी है। इस कायदे का दूसरा एक्सेप्शन मैं आपको बताने लगा हूं। समाउन के माने ही हैं आसमान के। समाअन समाइन। मैंने हालत नसब में 2 ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं किया। माउन माअन माइन, पानी। जज़ाउन बदले के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, जज़ाअन जज़ाइन। अजी कोई नतीजा निकलता है? यानी आपने नतीजा निकाला कि इस्म के आखिर में हमजा आ जाए। ठीक है, ये आपने नतीजा निकाला। अब मैं कोशिश करता हूँ कि नतीजा जो आपने निकाला उसे गलत साबित करूँ। सून बुराई के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में। सूअन सूइन। शैउन शैअन शैइन। तो कायदा जो फौदीन साहब ने बोला कि हमजा आए लेकिन हमजा से पहले अलिफ आए, ये शर्त है। इख्तिताम इन अस्मा का भी हमजा पर हो रहा है लेकिन हमजा से पहले अलिफ नहीं है, यहां पर वाव है और यहां पर या है। कुरान मजीद में शैअन आप अक्सर देखते हैं उसी तरह लिखा होता है, अलिफ के साथ लिखा होता है हालत नसब में। तो वो जो कायदा हमने पढ़ा था कि मुनसरिफ अस्मा हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो 2 ज़बर के बाद एक अलिफ ऐड होता है। उस कायदे के 2 एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए। अगर इस्म गोलता पर एंड हो रहा है तो 2 ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा, और अगर इस्म के आखिर में हमजा आ रहा है और हमजा से पहले अलिफ आ रहा है तो भी हालत नसब में 2 ज़बर के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा। क्लियर जी? अब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों ने सोचा कि कुरान मजीद में हमने जो कुछ पढ़ा है इसमें मुनसरिफ अस्मा के हवाले से उसकी ज़रा एप्लीकेशन तो देखें कि ऐसे ही है। तो आपने कुरान मजीद की सूरत कोई निकाली और कुरान मजीद में आपने सोचा कि 30वां पारा अक्सर हमें इसकी सूरतें याद होती हैं, तो 30वां पारा मैं खोलता हूँ और कोई सूरत निकालता हूँ और देखता हूँ कि मुनसरिफ अस्मा वहाँ पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं और उसकी हालत रफ़ा नसब जर में से मैं कितनी पहचान कर सकता हूँ। तो आपके सामने सफ़े खोलते हुए 30वें पारे की सूरतुल गाशिया सूरत नंबर
88 کھل گئی. آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. پہلی نظر آپ کی پڑی لفظ پر وجوہن پر، فوری طور پہ پہچان لیا. تنوین علامت ہے منصرف اسماء کی کہ اسم منصرف ہے، اور دو پیش منصرف اسماء پر کب آتے ہیں؟ حالت رفع میں آتے ہیں. پھر حالت نصب میں اور حالت جر میں ان کی کیا شکل ہو سکتی ہے وہ بھی آپ الحمدللہ بنا سکتے ہیں، وجوہن اور وجوہن. اور چونکہ آپ کے پاس یقیناً قرآن پاک ترجمے والا ہوگا، تو جب آپ اس لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کچھ چہرے، یعنی یہ جمع کا لفظ ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ اچھا جمع کے لفظ پر بھی تنوین آ رہی ہے یہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نوٹ کرتے جانی ہے. وجوہ یومئذ خاشعۃ، خاشعۃ منصرف اسم حالت رفع، اور اس کی حالت نصب اب کیا ہوگی؟ خاشیہ تن. الف ایڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور حالت جر کیا ہوگی؟ خاشیۃ. وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبۃ. عاملۃ ناصبۃ منصرف اسم حالت رفع نصب جر بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. منصرف اسم حالت رفع نصب جر آپ بنا لیں گے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گولتا آ رہی ہے لہذا حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. تسلا نارن حامیتن. نارن دو زبر دیکھے فوراً پہچان لیا کہ منصرف اسم ہے. اور اب کس حالت میں؟ حالت نصب میں. الف وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک. حالت رفع بھی آپ اس کی بنا سکتے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ نارن. اور حالت جر کیا ہوگی؟ نارن. تسلا نارن حامیتن. اور قاعدہ جو اس قاعدے کا ایکسیپشن جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ کنفرم بھی یہاں ہو گیا. حامیتن حالت نصب گولتا کے بعد الف ایڈ نہیں ہوا، اس کی حالت رفع حامیتن اور حالت جر حامیتن. تسقا من عین آنیتن. عین حالت جر. حالت نصب کیا ہوگی؟ عینن الف کے ساتھ، اور حالت رفع عینن. آنیتن حالت جر. نصب کیا ہوگی؟ آنیتن دو زبر کے ساتھ الف کے بغیر، اور حالت رفع آنیتن. لیس لہم طعام طعام الا من ضریع. میں تھوڑا ٹیمپو فاسٹ کر رہا ہوں، اب آپ پہچان رہے ہیں، میں ساری باتیں نہیں دہراؤں گا. ٹھیک. لا یسمن ولا یغنی من جوع. وجوہ یومئذ نائمۃ. لسعیہا راضیۃ. اس کے بعد پھر آپ نے آگے دیکھا فی جنت عالیۃ. گولتا والے سارے الفاظ آپ کو اس سورہ مبارکہ میں ملیں گے. لا تسمع فیہا لاغیۃ فیہا عین جاریۃ. فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ. میں تجوید کے قواعد کے بغیر کوشش کروں گا کہ آپ کو عربی پڑھاؤں تاکہ آپ لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، ورنہ اس کو تجوید کے اعتبار سے اکوابم پڑھنا تھا مجھے. تنوین کے بعد میم آ رہا ہے
لہٰذا اس کو مرج کر کے پڑھنا تھا، لیکن میں الگ الگ پڑھوں گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کلیئر ہوں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ. اب نمارق آپ نے دیکھا تنوین نہیں آئی تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آیا کہ ابھی ہم نے 85% ہی پڑھے ہیں صرف. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. تو 18 آیات جو ہے 16 آیات بلکہ سورۃ الغاشیہ کی یہاں تک مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بہت سارے اسماء جو ہیں ان کا منصرف ہونا، ان کی حالت رفع، نصب اور جر تینوں شکلیں آپ کے سامنے اس سورۃ مبارکہ کی آیت میں آ گئی. تو الحمدللہ یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ ہوتی جائے کہ ہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے. تو یہ ہمارے منصرف اسماء تھے جو کل اسماء کا 85% ہے اور 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. ان کی علامت تنوین ہے. اب ہم باقی کتنے فیصد رہ گئے؟ 15%. 15% میں سے تقریباً 13% اسماء ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. حالتیں 3 ہیں لیکن شکلیں ان کی 2 ہوں گی. ایک شکل کم ہو گئی، تعداد کم ہو گئی، ایک شکل بھی کم ہو گئی. نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کہ کچھ اور بھی پھر کم ہونا چاہیے. ابراہیم، کیا کم ہوا؟ تنوین بھی کم ہوئی، ایک حرکت بھی کم ہو گئی. 3 شکلیں، تعداد زیادہ، علامت ڈبل. 2 شکلیں، تعداد کم، علامت بھی کم ہو گئی. ٹھیک. اب جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کون سی 2 حالتوں کی شکل ایک ہی ہوگی، ٹھیک، وہ ابھی میں ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. تو حالت نصب اور حالت جر یہ ان کی ایک ہی ہے. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسماء جو 15%، 13% کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اسماء حالت جر میں ان پر زیر نہیں آ رہی. ٹھیک. زینب، زینبہ، زینبہ. اور ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ حالت نصب میں بھی الف وہ جو منصرف اسماء میں آیا کرتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ الف جو ہے وہ 2 زبر کا خاصہ ہے. 2 زبر ہوں گے تو وہ آئے گا. اگر کسی وجہ سے منصرف اسم سے ہمیں 2 زبر ہٹانی پڑ جائیں، ایک رکھنی پڑے، وہ آگے کی بات ہے، تو وہ الف صاحب بھی غائب ہو جائیں گے ساتھ. وہ اسی صورت میں آتے ہیں جب منصرف اسم پر 2 زبر آتی ہیں تو وہ الف ایڈ ہوگا، ورنہ وہ الف بھی غائب ہو جائے گا. تو اس میں چونکہ 2 زبر والی بات ہی نہیں ہے لہٰذا وہ الف یہاں سے بھی غائب ہے. زینبو، زینبہ، زینبہ. اسامۃ، اسامۃ، اسامۃ. جبریلو، جبریلا، جبریلا. مکہ تو، مکہ تا، مکہ تھا. یہ اسماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کی ہوئے ہیں. ان کی علامت سنگل حرکت ہے. اب ان کا نام میں آپ کو بتا دوں گا تو انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی یاد ہو جائے گا. وہ اسماء تھے منصرف، ٹھیک، یہ ہیں غیر منصرف. عربی زبان میں تقریباً 13% اسماء ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. انہیں ہم غیر منصرف اسماء کہتے ہیں.
اور ان اسماء کی علامت جو ہے وہ اکیری حرکت یعنی سنگل حرکت ہے. اب سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے اسماء ہیں جو عربی زبان میں غیر منصرف اسماء استعمال ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم جو ہے عربی زبان میں غیر منصرف ہے کہ منصرف ہے؟ ٹھیک، اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عربی زبان کا انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین ٹاپک ہے، غیر منصرف اسماء کی پہچان کرنا. لیکن چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے مشکل تو ہم نے پیدا کرنی نہیں عربی سیکھنے میں، اور وعدہ میرا آپ سے یہی ہے کہ میں نے آپ کو عربی پڑھانی بھی اردو میں. تو آسان انداز سے ہمارے بزرگوں نے جو ہمتیں کی، محنتیں کی، دن رات لگائے عربی قواعد مرتب کرنے میں، انہوں نے جب اسماء پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ کیٹیگریز ہیں عربی زبان میں جنہیں اہل زبان غیر منصرف اسم کے طور پر استعمال کرتا ہے. وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ نتائج آپ پر چھوڑتے ہوئے نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک، تو کون کس کس کیٹیگری میں اسماء آتے ہیں. ایک ایگزامپل پہلی لکھی ہے آپ کے سامنے، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. دوسری ایگزامپل اسماعیل، حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ اسماعیلہ، اسماعیلہ. نتیجہ نکلا ابھی. اسحاق، اسحاقہ، اسحاقہ. نتیجہ کچھ بنا ذہن میں؟ کیا بنا؟ ماشاء اللہ جلدی آپ نے نکالے. ورنہ عام طور پہ ان اسماء کے بعد انسان جو ہے وہ شاید اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ باپ بیٹوں کے نام، کیونکہ اصل نتیجہ نکالنا جو ہے وہی کام ہوتا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ایک پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ایک مکھی پر ریسرچ کر رہے تھے اور انہوں نے مکھی کا ایک پر جو ہے وہ توڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے اس مکھی کا دوسرا پر بھی توڑا اور پھر اس مکھی کو کہنے لگے کہ اڑ جا. مکھی نہیں اڑی. پھر پروفیسر صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر مکھی کے دونوں پر توڑ دیے جائیں تو مکھی سن نہیں سکتی. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہیں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. اس میں مزید آپ غور کریں تو یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب، حالت نصب اور جر آپ پہ چھوڑو، یعقوبہ، یعقوبہ. یوسف، یوسفہ، یوسفہ. یونس، یونسا، یونسا. ایوب، ایوبہ، ایوبہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلی کیٹیگری ہے انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام. زور کس پہ؟ اکثر پہ. ٹھیک، اس سے ہمیں گنجائش نکل آتی ہے کہ قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. ایکسیپشن از دیئر. ایکسیپشن آپ کے سامنے فوری طور پہ کچھ نام آگے ہوں گے ذہن میں. اس قاعدے کی ایکسیپشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اب لکھ رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوحن، نوحن، نوحن. انا ارسلنا نوحن الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. تو یہ تنوین آ گئی تو منصرف اسم ہے. حضرت لوط علیہ السلام، لوتن، لوتن، لوتن. حضرت ہود علیہ السلام، ہودن، ہودن، ہودن. حضرت صالح علیہ السلام، صالحن، صالحن، صالحن. حضرت شعیب علیہ السلام، شعیبن، شعیبن، شعیبن. اور پھر سب سے بڑا ایکسیپشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن، محمدن، محمدن. پھر کچھ اور نام بھی آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آئے ہوں گے. موسیٰ، عیسیٰ،
یحییٰ. تو ان اسماء کے بارے میں تو آپ نے فوری طور پہ جان لیا کیونکہ پڑھ لیے. تنوین آ رہی ہے منصرف اسماء. غیر منصرف ہم نے باقی آج شروع کر دیا ہے. تو یہ نہ منصرف ہیں نہ غیر منصرف ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی ہم نے 2% پڑھنے ہیں. ٹھیک, تو یہ ڈیفینیٹلی اس کیٹیگری میں آئیں گے. تو انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام جو ہیں عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. یہ ہماری پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری عائشہ. عائشہ عائشہ. خدیجہ خدیجہ. حفصہ حفصہ. ہاں جی, کوئی نتیجہ نکلا؟ گولدا پر ختم ہونے والا. زینبا. آپ کا رزلٹ غلط ہو گیا. ٹھیک. فاطمہ. عرب مؤنث اسماء اعلام جو عرب خواتین کے نام ہیں, جو چھوٹے بھائی نے رزلٹ نکالا کہ لڑکیوں کے نام, یعنی جو عرب عورتوں کے نام ہیں, ٹھیک, وہ بھی غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک آدھا ایکسیپشن ہے, اسے چھوڑیں. ایک آدھے کو ہم کون نہیں کہیں گے کیونکہ وہ چونکہ قرآن مجید میں بھی استعمال نہیں ہوا, اس لیے ہم اسے نہیں رکھیں. مثلا ہندا جو ہے, ہند, اس کا نام جو ہے وہ منصرف استعمال ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. تیسری کیٹیگری اسامہ. طلحہ. حذیفہ. حمزہ. معاویہ. تو مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہوتے ہیں. کچھ عورتوں کے نام بھی گولتا پر ختم ہوتے ہیں, لیکن عربی زبان میں کچھ مردوں کے نام ہیں وہ بھی گولتا پر ختم ہوتے ہیں. جن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دلچسپ بات میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا. تو تیسری کیٹیگری ہماری ہوگی غیر منصرف اسماء کی, کہ مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہو وہ عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. چوتھی کیٹیگری نمبر 4 عثمانہ. عدنان. سلمانہ. تو مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو غیر منصرف ملیں گے. اس میں سلیمان کا نام بھی آ سکتا ہے علیہ السلام کا, لیکن وہ چونکہ انبیاء علیہ السلام میں آ جائے گا, ٹھیک, تو اسے ہم وہاں رکھ لیتے ہیں. یہ مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں, یہ کیٹیگری ہو گیا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا یقیناً کہ ابھی تک جتنی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں غیر منصرف اسماء کی, سارے کے سارے نام ہیں, یعنی کہ نام جو ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر منصرف استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد جبریلا. میکالو, جسے ہم میکائل کہتے ہیں, تو قرآن مجید میں اسے میکالو پروننسیشن کے ساتھ جو ہے لکھا گیا اور ادا کیا گیا. میکالو, میکالا. اسرافیلو. اسرافیلا. اور سب سے خطرناک فرشتے وہ کون ہے؟ اسرائیلو.
اسرائیل، اسرائیل۔ اس کے علاوہ 2 فرشتوں کے نام مجھے اور آتے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، باقیوں سے واقفیت نہیں ہے۔ ہاروتو، ہاروتا، ہاروتا، ماروتو، ماروتا، ماروتا۔ تو رزلٹ نکلا کہ فرشتوں کے نام عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا۔ پاکستانو، پاکستانہ، پاکستان۔ مصر، مصر، مصر۔ شہروں اور ملکوں کے اکثر نام، شہروں اور ملکوں کے اکثر نام عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ کتنی کیٹیگریز ہو گئی ہماری؟ 6 کیٹیگریز ہم نے پڑھی۔ اس کے علاوہ اب چونکہ آپ کو غیر منصرف اسماء کا کنسیپٹ دینا مراد تھا، وہ الحمدللہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے کہ غیر منصرف اسماء وہ اسماء ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کیے ہوئے، ان کی حالت نصب اور حالت جر والی شکل ایک ہی ہوتی ہے، ان اسماء پر تنوین نہیں آتی، اور یہ اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے قاعدہ کہ یہ اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، اور چونکہ یہ قاعدہ ہے لہذا اس کا ایکسیپشن بھی ضرور ہوگا۔ ٹھیک، لیکن اس قاعدے کا ایکسیپشن آپ نے بس ذہن میں رکھنا کہ ہے، لیکن اس وقت بتانے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ ہم نے چیز آگے پڑھنی ہے۔ آگے پڑھے بغیر میں ایکسیپشن بتا دوں گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن اس وقت آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، بلکہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھوں گا کہ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ کوئی خاص کنڈیشنز ہوں گی، خاص حالات ہوں گے جس میں وہ کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ حالات آئیں گے تو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا اس کو۔ بعد میں کہہ رہا تھا چونکہ غیر منصرف اسماء کا تعارف کرانا مقصود تھا، وہ ہو گیا الحمدللہ۔ اب اس کے علاوہ بھی کچھ متفرق اسماء کی آپ لسٹ میں لا سکتے ہیں۔ فرعون کا نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے، ٹھیک، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غیر منصرف ہے۔ ابلیس غیر منصرف ہے، ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا، ٹھیک۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم، آدم دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کے نام ہے نا، تو آدم، آدم، آدم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیسا۔ یا تو آپ کے ابھی تک علم کے مطابق وہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے یا جر استعمال ہوئی ہے، ہوئی کون سی ہے یہ ابھی آپ کو نہیں پتا، ٹھیک، کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے، آپ کو فارمز یاد کرائی جاتی ہیں اب چھوٹے لیول پر کہ جی یہ آپ کی ورب ہے ہیلپ، یہ فرسٹ فارم ہے، اس کی دوسری فارم ہے ہیلپڈ، اور تیسری فارم بھی ہیلپڈ ہے، ٹھیک۔ تو اگر آپ ابھی فارمز یاد کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے جملہ لکھ دیا جائے کہ ہی ہیلپڈ می، اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سی فارم ہے، تو آپ اس وقت نہیں بتا سکتے، آپ یہ کہیں گے کہ جی مجھے فارمز تو پتہ ہے کہ ہیلپ، 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 تو مے بی یہ سیکنڈ فارم ہو یا تھرڈ فارم ہو، لیکن جو آپ جملے بنانے شروع کر دیتے ہیں، ٹینسز آپ کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ بتائیں گے کہ جی یہ سیکنڈ فارم ہے، ٹھیک۔ اور یہاں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں ہی واز ہیلپڈ بائی می، کہ یہاں ہیلپ جو ہے وہ تھرڈ فارم ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم پہچان کر رہے ہیں، ذہن رکھیں، پہچان کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کو آسانی سے پتہ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ پھر عربی زبان میں آسانی کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کروں گا کہ اب آگے جو بھی غیر منصرف اسماء کی کیٹیگریز کوئی اور مزید آئیں گی تو میں صرف آپ کو بتا دیا کروں گا کہ یہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے بس غیر منصرف اسماء کے حوالے سے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کی دونوں حالتیں، جو مزید حالتیں ہیں نصب اور جر، وہ آپ کو بنانی آنی چاہیے کہ وہ آپ نے زبر کے ساتھ ہی لکھنی ہے اور اس پر زیر نہیں لگانی، الا یہ کہ آپ
آگے مزید قواعد پڑھیں، جیسے کہ سورۃ الغاشیہ کی آیات میں آیا تھا کہ فیہا سرر مرفوعۃ و اکواب موضوعۃ و نمارق مصفوفۃ. اب نمارق یہ غیر منصرف اسم ہے، اس کی حالت نصب اور جر آپ کو بنانی نہیں چاہیے، بس آپ کا یہ کام ہے فی الحال. نمارقہ. زرابیو غیر منصرف اسم ہے، زرابیہ، یہ آپ کا کام ہے. جی 13% اسما بھی ہو گئے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اعراب کا ٹاپک اللہ کی توفیق سے ختم کر دیں. ہمارے پاس ابھی 3 منٹ ہیں، اور جوں ہمارے اسما کی کیٹیگریز کم ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعداد زیادہ تھی 85%، شکلیں زیادہ تھیں، علامت ڈبل تھی. دوسری کیٹیگری پر آئے، تعداد کم ہو گئی، شکلیں کم ہو گئی، علامت کم ہو گئی. اب تیسری کیٹیگری کتنی بچتی ہے؟ کتنے فیصد بچتے ہیں؟ 2% اسما. تو رزلٹس ماشاءاللہ آپ تیز ہیں کافی نکالنے والے. اب تعداد کم ہوئی ہے تو کیا کیا کم ہوگا؟ شکل بھی کم ہو جائے گی مزید. پہلے 3 تھی، پھر 2 ہوئی، اب کیا ہوگا؟ اب 1 ہی رہ جائے گی. ٹھیک. اور علامت پہلے ڈبل تھی، پھر 1 ہوئی، اب کوئی بھی نہیں ہوگی. ہاذا حالت نصب و جر لکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ہاذا ذالکا کوئی خاص علامت نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان اسما کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. نہ بھی کہہ سکتے الف آئے، زبر آئے، اس میں الف آ رہا ہے، اس میں زبر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے الذی، سارے الفاظ قرآنک ورڈز ہیں. الذی، اولئکا، تلکا. موسیٰ، اب وہ آ گیا جو ہم نے چھوڑا تھا نا کہ بھی ہم نے 2% پڑھنے ہیں. موسیٰ. عیسیٰ. یحییٰ. تو یہ 2% اسما ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار رکھتے ہیں. جو مرضی ہو جائے انہوں نے اپنی شکل نہیں تبدیل کرنی ہوتی. ان اسما کو عربی زبان میں مبنی اسما کہا جاتا ہے. مبنی اسما ہے عربی زبان کے. یہ وہ اسما ہے کہ زمین جنبت تو جنبت، نہ جنبت گل محمد. ٹھیک. یہ عربی زبان کے گل محمد ہے، یہ نہیں ہلتے، جو مرضی ہو جائے انہوں نے نہیں ہلنا. تو مبنی اسما 2% ہیں اور ان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. اب وہ جو سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ کافی کلیئر الحمدللہ میری انگلش کی ایگزامپل سے ہو گیا ہوگا کہ 2 شکلوں تک کی تو چلے بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ پہچان کرنا ذرا ہے. اب یہ ایک ہی شکل ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ حالت رفع استعمال ہوئی ہے، نصب استعمال ہوئی ہے، جر استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اب آپ کے سامنے اگر ورڈ لکھا ہوا ہو علیحدہ سے تو آپ اسے کیا پڑھیں گے؟ آپ اسے ریڈ پڑھیں گے، یا کوئی آپ میں سے ہمت کر کے اسے ریڈ بھی پڑھ سکتا ہے. علیحدہ سے لکھا ہوگا تو پاسبلٹیز ہیں نا، آپ اسے ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ جی یہاں بھی دونوں پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس کہ آپ یہاں ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ اسے ریڈ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ اسے ریڈ ہی پڑھیں گے. اب یہ چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلی؟ آپ سیکھ کے آئے تھے کہیں سے، آپ نے ٹائم لگایا، ٹھیک، انگریزی سیکھی، وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک نہیں آئی. تو اتنا ٹائم اگر ہم عربی کو دیں کاش، ٹھیک، تو پتہ نہیں ہمیں عربی کتنی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان جو کہ قرآن مجید کی زبان ہے، نبی قسم کا فرمان ہے کہ عربی سے محبت کرو 3 وجوہات کی بنا پر. اس لیے کہ میں عرب ہوں. نمبر 2، اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے. نمبر 3،
اہل جنت کی زبان عربی. تو عربی زبان سے محبت کریں. کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ عربی کو آہستہ آہستہ نکال دیا جائے، اور وہ نکال بھی چکے ہیں. سلیبس غائب، یا اگر رکھا بھی ہے سلیبس تو اتنا مشکل ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ سبجیکٹ بچوں کا، اگر آپ پوچھیں ان سے کہ سب سے مشکل اور برا سبجیکٹ کون سا لگتا ہے تو کہتے ہیں عربی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کام میں آگے آئیں، خود بھی سیکھیں عربی، اور عربی کو آسان ترین بنا کر دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.